الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد سليمان في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر صلوا على النبي وآله الصلوات. جو درود جانتے ہیں جو صلوات جانتے ہیں دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے پڑھایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے آخر میں 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنا حضرات گرامی قدر ان بزرگان کی موجودگی میں میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مذہب تشیع کا طریقہ ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی خطیب جب بھی کوئی ذاکر منبر رسول پر آتا ہے تو سب سے پہلے یا تو اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا حدیث معصوم کی تلاوت کرتا ہے۔ مجھ سے کوئی بحث نہیں کہ دنیا کے مقرر دنیا کے اسپیکر سے اسٹیج پر آنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے، لیکن یہ مذہب شیعہ مذہب تشیع کا طریقہ ہے کہ ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو سب سے پہلے یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا حدیث معصوم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب دنیا یہ نہ کہہ دے کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا رواج ہے، بنائی ہوئی رسم ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں میرے سرکار، یہ عمل انجام دے کے ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں جان لو مذہب تشیع کا دار و مدار یا تو اللہ کے قرآن پر ہے یا معصوم کے فرمان پر۔ لہٰذا میں نے ایک مختصر سے آیت کے ٹکڑے کو موضوع قرار دیا ہے، چونکہ حکم بھی ہے فرمائش بھی ہے، لہٰذا مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ تمہیدی مراحل میں 2-3 جملے آپ کے حوالے کر دوں، اس مزاج کے بھی ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کو اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کون کتنا کام کر رہا ہے، کون کیسے کام کر رہا ہے۔ صرف دولت مل جانے کے بعد انسان لائق احترام نہیں ہوتا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، انسان لائق احترام اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بنتا ہے۔ کروڑوں روپے کیا کما لیے کہ انسان اس تکبر کے نشے میں چور ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کی جرات کیا ہے کہ یہ ہم سے نظریں ملا لیں۔ بابا عالی شان مکان کیا بنا لیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں معاشرے میں۔ بڑا خاندان کیا مل گیا۔ قبلہ جناب اشتے صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی سیتل سے ابھی مجلس خطاب کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی بڑی عزاداری کی بستی مانی جاتی ہے، وہ اتنے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن توجہ رہے
किस मिजाज के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि मैं फर्श आज़ा पर नहीं बैठूंगा इसलिए कि इनकी हैसियत नहीं है, ये हमारे बराबर के नहीं है, इनकी जुर्रत नहीं है, हमारे जैसा घर इनके पास नहीं, हमारे जैसा खानदान इसके पास नहीं, हमारे जैसी दौलत इनके पास नहीं। मगर याद रखें अज़ीज़ान मोहतरम, लाख दौलत और अच्छे घर और ज्यादा खानदान और बड़ा खानदान मिल जाने के बाद गुरूर करने वालों, अपने आप को तकब्बुर के नशे में चूर होकर ये समझने वालों कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, याद रखें वो कह रहा है कि ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन। मैं फर्श आज़ा का पैगाम आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो कहता है कि जमीन पे अकड़ के मत चलो, इसलिए जुमला आपके हवाले, इसलिए कि अकड़ना मुर्दों की पहचान है, जिंदों की नहीं। वो लोग जो नशे, दौलत और पैसे और मकान बना लेने के बाद गुरूर के नशे में चूर होकर अपने आप को सबसे बड़ा महसूस करते हैं। मगर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये मौलाई मजमा बैठा है, ये अज़ादार बैठे हैं, याद रखिएगा कि फर्श आज़ा पर जब भी आए, याद रखिए ये फर्श आज़ा पढ़ के पैगाम देता है कि तुम करोड़ों रुपए वाले होगे, आलीशान मकान वाले होगे, अपने लिए होगे, मगर यहाँ पर जब भी आना अपने तकब्बुर को बालाए ताक रख के आना, इसलिए कि यहाँ का मौजिज़ा है, यहाँ गरीब तबर्रुक बांटता है, अमीर हाथ फैला के देता। यहाँ का मौजिज़ा ये है, यहाँ गरीब तबर्रुक बांटता है तो अमीर हाथ फैला के कहता है दे दे। ये फर्श आज़ा की अहमियत है मेरे सरकार, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए कि यहाँ वो लोग बैठते हैं जो कायनात के सबसे बड़े हैं। आइए मैं अपने मौजू पे जाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर वक्त में ज्यादा इनकी बातें आपकी हसीन समातों के हवाले करनी है। अहले इल्म तशरीफ फरमाएं, मुझे ये बताएं कि क्या नज़र का मानना खिलाफ कुरान और शरा है? क्या मन्नतों का मानना खिलाफ शरीयत है? मेरी सरकार, अगर नज़र का मानना खिलाफ कुरान होता तो अल्लाह सबसे पहले अपने नबी से कह देता कि नबी लोगों से कह दीजिए कि नज़र ना माना करेगा। लेकिन हाँ, ऐसी आयत हमें कुरान में कहीं ना मिली, एक आयत मिली जिसमें अल्लाह कह रहा है यूफूना बिन नज़र, कुछ लोग हैं जो मन्नतों को पूरा करते हैं। मैं आपके अज़हन आलिया को और करीब कर दूं कि बहुत से नबी ऐसे हैं जो मन्नतों से पैदा हुए। जनाब ज़करिया नबी मन्नत से पैदा हुए, जनाब जर्जीस नबी मन्नत से पैदा हुए, सरकार बाबुल हवाइज ये कहना चाहता था। आप मेरे करीब हो गए, आमादा है सुनने के लिए, मैं तमहीद को छोड़ते हुए गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। याद रखें, मारिफत सरकार गाजी में अपने इजाफे के लिए जुमला कह रहा हूं कि अब्बास उस जात का नाम है जो एक वक्त में सानिए हैदर करार भी है, तमन्नाए आली भी है। वो हाथ जो अभी नहीं उठे उनके लिए मैं जुमले की वजाहत कर रहा हूं। अब्बास उसका सानी बनकर आया कि जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं था। गाजी की तमन्ना उस अली ने की कि जिसे किसी चीज की तमन्ना ही ना थी। जनाब गाजी की मारिफत हासिल करें। एक जुमला कह दूं, थोड़ा और करीब आ जाए मौला अब्बास से। जिस अली के घर में, अब मुझे अपने दाएं और बाएं जानिब के जो मोहतरम हजरात बैठे हैं, सामने वाले तो मेरे साथ हैं, इस जुमले पे मुझे उनसे दाद चाहिए। जनाब अब्बास की मारिफत हासिल करने के लिए एक जुमला कि जिस अली के घर में शहजादे हसन और हुसैन
کے ہوتے ہوئے اگر کسی گنجائش کا احساس ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. بزرگ بہتر جانتے, اپنے ہم صرف گمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. نوجوانوں, آج تک تم نے غازی عباس کی شجاعت سنی ہوگی, آج علی رضا اشتر آپ کو جناب عباس کا حسن بھی دکھائے گا, جناب عباس کا علم بھی بتائے گا. توجہ, ساری دنیا یہ کہتی ہے. آپ کو اندازہ ہے جناب غازی کتنے حسین تھے؟ ارے یوں ہی نہیں, قمر و بنی ہاشم کہہ کے بلایا گیا. اتنے حسین تھے میرے مولا کہ تاریخ کہتی ہے سن 36 ہجری تک جب بھی میرے غازی مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے نقاب اوڑھ کے نکلا کرتے تھے. اور اگر کسی دکان کے قریب سے غازی گزر جاتے تھے اور دکاندار کے ہاتھوں میں ترازو ہوتا تھا تو ترازو چھوٹ جاتا تھا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنا حسین شخص جا رہا ہے, کتنا خوبصورت شخص جا رہا ہے. اے نوئیڈا والوں, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا مگر غور نہیں کیا. عباس کے حسن کا قصیدہ نوئیڈا والوں نے نہیں پڑھا, قبلہ سیٹھر والوں نے نہیں پڑھا, لکھنؤ والوں نے نہیں پڑھا. عباس کے حسن کا قصیدہ ان مدینے والوں نے پڑھا جنہوں نے جمال محمد بھی دیکھا. آپ نے غوری نہیں کیا. یہ آسان بات نہیں ہے. اور ایگزامپل فرض کر لیں, ابھی رات کا وقت, ہمارے مولانا صاحب یہاں بیٹھے تصدیق فرمائیں گے, ابھی رات کا وقت ہے, مثال کے طور پر لائٹ چلی جائے, مثال سمجھیے گا بات آسان ہو جائے گی. اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس موبائل فون ہوگا, اپنے موبائل کی روشنی کو قائم کر کے وہ اپنا کام انجام دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہیں پر 1000 پاور کی لائٹ چل رہی ہو, یا اللہ یا اللہ, سمجھے مثال میں کیا بتانا چاہتا ہوں. اور اس 1000 پاور کی لائٹ کے سامنے اگر کوئی اپنے موبائل کی روشنی قائم کر لے, یہ بہت بڑی بات ہے. عباس کے حسن کا قصیدہ ان مدینے والوں نے پڑھا جنہوں نے جمال محمد بھی دیکھا, جمال علی بھی دیکھا, حسن حسنین بھی دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جناب عباس اتنے حسین تھے کہ سرکار مولا کائنات سے کہہ کے جناب ام البنین نے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذ بنوا رکھی تھی. اور تب ایک جملہ لکھتا ہے, قسم خدا کی اگر آپ کے دل تک اتر جائے تو میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا. جملہ آپ کے حوالے کروں, تبری نے یہ جملہ لکھ کے قلم توڑ دیا جناب غازی کے حسن کے حوالے سے کہ جب کبھی بھی مدینے میں ایک ساتھ عباس اور علی اکبر نکل جاتے تھے, کوئی بیٹھا ہوتا تھا, کھڑا ہو کے بیٹھا تھا, عباس و علی اکبر, کوئی کہتا تھا نہیں نہیں عباس و علی اکبر نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ نبی و علی جان. اتنے حسین میرے مولا, ظاہر سی بات میں ہر پہلے پہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتا, اشارہ کر کر کے آگے بڑھنا ہے. جناب عباس کے لیے دنیا سر اٹھا کے کہہ دیتی ہے کہ عباس عالم نہیں تھے. اب علماء پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, لہذا اس جملے سے
دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی دیر تک مجھے سن سکتے ہیں۔ جناب عباس عالم نہیں تھے، عالم نہیں تھے، عالم نہیں تھے۔ میں ایک جملے میں، اچھا اگر ان سے دلیل پوچھی جائے کہ بابا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسے مولا کائنات کے پاس نہج بلاغہ ہے، مولا سجاد کی صحیفہ کاملہ ہے، دیگر اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں، اخبارات، روایات ہیں، ویسے عباس کی کوئی کتاب نہیں ہے، لہذا عباس عالم نہیں ہے۔ اے عقل کے اندھو، غازی کو عالم نہ سمجھنے والوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو حسین فقیہ کہہ کے بلایا؟ لشکر کے ایک سپاہی کو معصوم فقیہ کہہ دے، اس کا اندار کیسا ہوگا؟ نا سنیے، میں اور وضاحت کر رہا ہوں۔ جناب عباس کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غازی وفادار تھے۔ اب یہ جو بات ثابت کروں گا نا، اس میں بزرگ مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ وفاداری مولا غازی تھی کہ جس کے سبب غازی کا علم دنیا تک نہیں پہنچا۔ اب بتاؤں کیسے؟ یہ گھرانے اہل بیت کا دستور تھا کہ جب کوئی بڑا ہوتا تھا تو بڑا بولتا تھا۔ یہی طریقہ تو ہمارے دھرم کا بھی ہے نا، کہ جب تک کوئی بڑا رہتا ہے بڑا بولتا ہے، چھوٹا خاموش رہتا ہے۔ میرے سرکار نہج بلاغہ کا کوئی جملہ آپ دکھا نہیں سکتے جو علی نے رسول کے زمانے میں کہا ہو۔ کوئی نہج بلاغہ رسول کے بعد کی ہے، رسول کا زمانہ آیا، رسول بولتے رہے، علی خاموش رہے، علی کا زمانہ آیا، علی بولتے رہے، حسین حسن خاموش رہے، حسن کا زمانہ آیا، حسن بولتے رہے، حسین خاموش رہے۔ میں کیا کروں؟ عباس کی ولادت ہوئی، ادھر حسن بھی ہے، ادھر حسین بھی ہے۔ عباس کی ولادت ہوئی، عباس کی وفا کو ایک گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دنیا عالم کہہ کے رہے۔ شاید میں ویسے پڑھ نہیں پا رہے۔ وفاداری مولا غازی تھی جس کی وجہ سے غازی نے نہیں چاہا کہ شہزادی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دنیا ہمیں عالم کہہ کے بلائے۔ اللہ ہے وفاداری سرکار غازی۔ مگر ہاں ایک موقع ہے جہاں پر غازی نے اپنا علم ثابت کیا۔ 28 رجب کو پوری تاریخ آپ کے سامنے جناب اشجر رضا صاحب نے جملہ نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں اشارہ کرتا ہوں 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلا اور مکے پہنچا، کچھ دیر تاریخ آپ کے حوالے ہے۔ جب مکے میں پہنچا تو اس وقت یزید نے 3 گروہوں کو بھیجا۔ پہلے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جاؤ کعبے کے آس پاس حسین اور اصحاب حسین ہوں گے، تم جانا اور جان کے کہنا کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ جب تم یہ کہو گے تو وہ غضبناک ہوں گے، پھر تم سب کے سب حسین کو اور اصحاب حسین کو قتل کر دینا۔ دوسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا، سیاست سمجھیے یزید کی سیاست کیا تھی۔ دوسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب پہلا گروہ حسین کو اور اصحاب حسین کو قتل کر دے تو تم سب کے سب پہلے گروہ کو قتل کر دینا۔ نوئیڈا والے پہنچے نہیں۔ ارے یزید چاہتا تھا کہ دنیا قاتلان حسین کو نہ جان سکے۔ ارے یزید کی قسمت 14 صدیاں ہو گئی، آج تک دنیا لعنت کرتی۔ کیا کہنے، خدا غارت کرے،
ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ابھی پاکستان میں یزید زندہ باد کے نعرے لگا دیے. ارے انہیں کوئی بتائے تو صحیح جب سے یزید زندہ باد کے نعرے لگے ہیں شاید یزید بھی پریشان ہو کے رو رہا ہو کہ تم نے یزید زندہ باد کے نعرے لگا کے اور میرے لیے نقصان کر دیا. کہ جب تک تم نے نعرے نہیں لگائے تھے اتنی لعنتیں نہیں مل رہی تھی. جب سے نعرے یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. آج ساری دنیا لعنت کر رہی ہے. تو دوسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب پہلا گروہ قتل کر دے تو تم سب کے سب پہلے گروہ کو قتل کر دے. تیسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب دوسرا گروہ پہلے گروہ کو قتل کر دے تو تم سب کے سب حاجیوں میں مسلمانوں میں منتشر ہو جانا اور پھیلنے کے بعد یہ کہنا کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے. اب یہاں حج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حرمت خانہ کعبہ کو پامال کر دیا گیا. یہاں پر قتل و غارت ہو گئی. کعبہ چاہے امن نہیں رہا. لاکھوں السلام اس حسین پر جو یزید کی سیاست کو سمجھ چکے تھے اور حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کے یہ جملہ بدل کے کہوں کہ بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا کے حسین نے اسلام کو زندگی بخش دی. اگر وہاں قتل و غارت ہوتی تو آج آپ کے پاس حج نہ ہوتا. اگر حسین پیچھے نہ ہٹتے تو آج حج باقی نہ ہوتا. مگر کنارے کھڑے غازی نے یہ منظر دیکھا, ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آگے آئے کہ سرکار آقا اگر اجازت ہو تو آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کہتے کسے ہیں. توجہ, آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ کس حسین کو چھوڑ کے تم طواف کرنا چاہتے ہو. لیجئے میرے سرکار, پہلی مرتبہ آج جناب عباس کو اجازت ملی. اجازت ملنی تھی کہ مولود خانہ کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا. چلنے کا استقبال کیجیے گا میرے سرکار. آج پہلی مرتبہ عباس کعبے کی چھت پر آئے. اچھا دیکھیے کیونکہ اہل علم بیٹھے, کعبے کی چھت پر آنے کا شرف کس کو ملا. اب آپ مجلس سے سنتے ہیں, تاریخ پڑھنے والے اور سننے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں. کہا امام حسین کے زمانے میں مولا غازی کو پورا خطبہ موجود ہے جناب غازی کا, جو جناب عباس نے کعبے کی چھت پر آنے کے بعد خطبہ دیا ہے. اور جناب رسول خدا کے زمانے میں جناب بلال کو ہوا کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول مکہ میں داخل ہوئے تو تاریخ کہتی پوری رات تسبیح الہی عبادت الہی کرتے رہے. صبح کے نماز کا وقت قریب آیا, صحابیوں نے متوجہ کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب آ گیا. رسول نے نماز کا نام سنا, آواز دی میرے پیارے مؤذن بلال. بلال ہاتھوں کو جوڑے آ گئے کا حکم فرمائے میرے آقا کا بلال اذان دو. بلال کھڑے ہیں, سرکار ایک مشکل ہے اسے حل کر دیں. کہا کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا. آج میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں, سمجھ نہیں آتا کس بلندی پر جا کر اذان دوں. رسول نے کہا بلال کر یہی مشکل ہے, جا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. لیجئے جناب بلال کعبے کی چھت پر آئے, بلال کھڑے ہیں. رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور مشکل ہے. نوئیڈا والوں اب یہ مشکل سمجھیے گا, انشاءاللہ اس مشکل کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. رسول نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا. آج میں کعبے کی چھت پر ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا قبلہ کسے بناؤں, قبلہ کسے بناؤں. رسول نے کہا بلال تیری یہی مشکل ہے, ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے.
नहीं, काबा अली की वजह से है। यही तो वजह थी कि जिसको साबित करने के लिए मौला गाजी काबे की छत पर आए और तमाम मुसलमानों को ललकार के। मेरी तरफ देखिए, अंदाज ये है खुतबा देने का कि एक उंगली से तमाम मुसलमानों को ललकारा और एक उंगली से इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया। क्या सुनो मुसलमानों, आज तुम्हें मैं बताता हूँ हुसैन कहते किसे हैं, हुसैन किसका बेटा है, हुसैन किसका नवासा है। और उसके बाद मौला गाजी ने कहा, याद रखें ये अली रजा का जुमला नहीं, मौला गाजी का पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मौला गाजी ने कहा, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूमी अबी मन काना बिलम से बेदम अस्बहा के बिलादन। मौला गाजी ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस घर का तबाह तुम हुसैन को छोड़ के कर रहे हो, ये घर पहले मामूली घर था। इसे हुसैन के वालिद के कदमों ने काबा बनाया। वालिद के कदमों ने काबा बनाया। पता चला अली काबे की वजह से नहीं है, काबा अली की वजह से है। अरे भाई देखिए, काबे की बात आ गई, एक जुमला अर्ज कर दूं। आज सारी दुनिया ये एतराज करती है कि ये शिया अलम उठाते हैं, ताज़िए को चूमते हैं, ताबूत को चूमते हैं, इनके सारे अफ़आल बिदअत हैं, ये बिदअतें अंजाम देते हैं। अभी बुजुर्गान तस्दीक फरमाएंगे, जो जानते हैं वो तस्दीक फरमाएंगे, जो नहीं जानते वो मुझ पर यकीन करेंगे कि कुछ अरसे पहले इमाम काबा हिंदुस्तान आए थे ना। अब ये बात तो हमें मीडिया वालों ने दिखाई कि जब इमाम काबा लखनऊ की किले वाली मस्जिद से नमाज पढ़ा के बाहर निकल रहे थे, तो हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि बहुत से ऐसे लोग बाहर इस्तिहाम और मजमे की सूरत में खड़े थे। जैसे ही इमाम काबा बाहर निकले, किसी ने हाथों को चूमा, किसी ने हवा का बोसा दिया, किसी ने काबा को चूमा। मैं कहूँ यही तो बताना चाहता हूँ, अरे इमाम काबा के हाथों को चूमना जायज हो गया जो काबे में पैदा हुआ हो। नहीं अजीज, ये है जनाबे सरकारे बाबुल हवाइज। आज मैंने अर्ज किया आगाज में कि जनाबे अब्बास सानिए हैदर कर्रार भी हैं, तमन्ना अली भी हैं। एक मजलिस में सारी बातें मुकम्मल नहीं होगी, लिहाजा तमन्ना अली का भी और अर्ज करूंगा। सानिए हैदर कर्रार का एक झलक आपके सामने पेश करता हूं। तारीख में एक ऐसी रात गुजरी जिसका नाम तारीख ने लैलतुल हरीर कहा, और ये ऐसी कयामत खेज रात थी कि असलहों के टकराने की आवाजें लोगों को सोने नहीं देती थी। लश्कर के घोड़ों की टापों की वजह से लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रात भर घमासान की जंग होती रही। सुबह का वक्त करीब आया, मालिक अश्तर थके हारे आए कि सरकार अब जंग रोक दीजिए, सिपाही थक गए हैं, हम प्यासे हैं। अली ने जैसे ही सुना, अली खैमे से बाहर निकले, कहा मालिक अब जंग रोकेगी नहीं, अब मेरा बेटा लड़ेगा। अब जो लोग मौला गाजी की शुजाअत सुने आए हैं जरा सा बेदार हो जाएं। अब मेरा बेटा अब्बास लड़ेगा, अब मेरा बेटा लड़ेगा। जैसे ही गाजी के इमाम अली के दहन से जुमले निकले, जंगे सिफ़ीन वो जंग है कि जिसमें मौलाए कायनात के तकरीबन सारे बेटे मौजूद थे। जैसे अली ने कहा कि अब मेरा बेटा लड़ेगा, एक एक बेटा आगे बढ़ता रहा, बाबा इजाजत है, बाबा इजाजत है। अली वापस करते रहे, हसन और हुसैन आगे बढ़े, कहा बाबा इजाजत है। अली ने कहा मेरे लाल आज मेरा बेटा लड़ेगा। तुम तो रसूल के बेटे हो, आज मेरा बेटा लड़ेगा। जहां पर सिफ़ीन के मैदान में अली के सारे बेटे पीछे हट
قریب آئے. بابا اجازت ہے. علی نے اجازت دی. اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے, دیکھیے میں ثابت کر رہا ہوں, ثانیہ حیدر کرار, اجازت ملی کہ ایک مرتبہ تاریخ صفین نے بتایا کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا امامہ پہنایا, اپنی زیرہ پہنائی, اپنی تلوار دی. نانا جملہ بدل کے کہوں, علی نے اپنے ہاتھوں سے زیرہ نہیں, اپنے ہاتھوں سے تلوار نہیں, بلکہ آج پہلی مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا. لیجیے, علی بن کے عباس میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے. ادھر غازی گھوڑے پر بیٹھے. اب جملہ بڑا نازک ہے, آپ کو استقبال کرنا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سفید رنگ کے گھوڑے پر مولا غازی سوار ہوئے, ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار. اب یہ جملہ ہے جو منظر کشی کرے گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. سفید رنگ کے گھوڑے پر غازی بیٹھے, ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار ہے. اب جو غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ سفید بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہو. اس انداز سے غازی صفین کے میدان میں آئے. اچھا, آنے سے پہلے مولا علی نے سرکار غازی کے نقاب پہنا دی تھی. جاؤ میرے لال اب جنگ کر. لیجئے, صفین کے میدان میں پہنچے. اب آئیے تشویق تصور میں علی رضا آپ کو صفین کے منظر کی سیر کرائے گا. ادھر غازی صفین کے میدان میں آئے علی بن کے, چاروں طرف شامیوں کا لشکر. ہر ایک دیکھنے والا بس یہی کہتا جا رہا تھا, علی تم نے دھوکہ دیا نا, تم تو کہہ کے گئے تھے کہ تم نہیں آؤ گے, نقاب اوڑھ کے خود ہی آ گئے. ہر طرف سے آواز گونج رہی تھی کہ حاکم شام نے دیکھا. اچھا, حاکم شام کے پاس ایک ایسا بہادر اور پہلوان تھا جس کا نام تاریخ نے ساسا بتایا ہے. تقریباً کم از کم 100 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا. حاکم شام نے کہا, ساسا تیری تمنا تھی نا کہ تو علی سے جنگ کرے, جاؤ آج علی میدان میں ہے, جاؤ جنگ کرو. ساسا غرور میں چور ہو کے کہتا ہے کہ میں اکیلا علی کے مقابلے میں جاؤں, میں اسے تو میرا ایک بیٹا ہی قتل کر دے گا. بعض روایتوں میں 4, بعض روایتوں میں 6 یا 7 بیٹے بتائے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ ساسا نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا, عباس نے فنار کیا. دوسرا آیا, اسے بھی قتل کیا. تیسرا آیا, اسے بھی فنار کیا. یہاں تک کہ جب سارے بیٹے قتل ہو گئے, ساسا سے دیکھا نہ گیا, گھوڑے پر بیٹھا, تلوار اٹھائی, زیرہ پہنی اور میدان میں آ کے کہتا ہے, علی تو نے میرے سارے بیٹوں کو مار دیا, آج میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. عباس کو یہ انداز پسند نہ آیا. غازی نے کہا, ساسا خبردار, میں علی نہیں, علی کا بیٹا, میں علی نہیں عباس. اچھا تو تم علی کے بیٹے ہو, اس سے اچھی بات کیا ہے کہ پہلے بیٹے کو ماروں گا پھر باپ کو قتل کروں گا. لیجئے, چاروں طرف سے شامیوں کی نظر ان دونوں کے اسلحوں پر ٹک گئی. ہر ایک کی آنکھیں یہ اس انتظار میں تھی کہ دیکھو دیکھو آج کائنات کے 2 بڑے پہلوان آپس میں ٹکرانے والے ہیں. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, دیکھتے ہیں کس کے بازوؤں میں دم ہے کس کے بازوؤں میں خم ہے. توجہ رہے میرے سرکار, اب دونوں میدان میں ہیں, چاروں طرف سے شامیوں کی نگاہیں اس انتظار میں ہیں کہ مرتبہ غازی نے کہا کہ ساسا حملہ کر. اب جو ساسا نے حملہ کیا, حملہ کرتا جاتا ہے, عباس بار کو روکتے
جاتے ہیں، حملہ ہوتا جاتا ہے، وار کو روکتے جاتے ہیں، شامیوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں، دیکھو دیکھو سب حملہ کر چکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی کیسے وار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شامیوں نے دیکھا کہ ذوالفقار علی چلی، اتنی رفتار سے چلی کہ شامیوں کو لگا کہ وار خالی گیا۔ اب جو گھوڑا آگے بڑھا، آدھا ادھر گرا، آدھا ادھر گرا۔ جو یہ منظر شامیوں نے دیکھا، ہر ایک اپنی گردنوں پر ہاتھوں کو رکھے ہوئے واپس بھاگتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا، بہر علی کیا وار ہے، بہر علی کیا طاقت ہے، بہر علی کیا حملہ ہے۔ پورے صفین کے میدان میں علی 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 کی آوازیں گونج رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے سے علی کی آواز آئی، مالک ذرا گھوڑا لے کے آ۔ علی گھوڑے پر بیٹھے میدان میں آئے، اور شامیوں یہ علی نہیں ہے، علی کا بیٹا عباس۔ نہ اب تک جملہ آپ کے لیے پہنچا ہی نہیں، لیکن جملہ بہت بڑا استقبال کیجئے گا۔ علی کا میدان میں آنا تھا کہ ہر ایک شامیوں نے اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے گولی مارتے مارتے یہ کہتے جا رہے تھے، بھاگو بھاگو، اب تک ایک علی تھا، پتہ چلا عباس ثانی حیدر کرار کیسے۔ آئیے آخر میں ایک جملہ کہہ دوں اور یہیں سے ثابت کر دوں گا کہ جناب عباس ثانی حیدر کرار ہیں، اور پھر گفتگو کو مختصر کرنا ہے۔ چشم تصور میں جنگ صفین سے آئیے میں آپ کو شب ہجرت کی سیر کراؤں۔ علی بستر رسول پر سو رہے تھے، آنے والوں نے علی کو نبی سمجھا۔ یہی تو واقعہ ہے، کفار قریش نے علی کو نبی سمجھا، لیکن جب میرے مولا نے کمالات دکھانے شروع کیے، پوری ایک قوم پیدا ہو گئی جس نے علی کو خدا مان لیا۔ اب دونوں نے غلط مانا، مگر میں کیا کروں، علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ اگر کسی نے غلط بھی مانا تو یا نبی مانا یا خدا مانا۔ علی بستر رسول پر سو رہے تھے، دیکھنے والوں نے علی کو نبی سمجھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، میرے مولائے امیر آقائے غدیر، اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آپ کے بیٹے کے شان میں کہہ دوں۔ اے میرے مولا، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ شب کے اندھیرے میں علی بنے، عباس دل کے اجالے میں علی۔ آپ شب کے اندھیرے میں نبی بنے، عباس دل کے اجالے میں علی۔ یہ ہے ثانیہ حیدر کرار۔ وقت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ یہاں جتنے ہاتھ ہیں مولا غازی کے عالم اٹھانے والے۔ آخری جملہ سرکار غازی کے علم کی اہمیت کے لیے سن لیجیے، پھر یہیں سے مسائل کا آغاز ہو۔ کیا وجہ ہے، کبھی ہم نے سوچا غور کیا کہ جناب عباس کو ہی علمدار کیوں کہا گیا، جبکہ تاریخ میں علمدار بہت سے گزرے۔ رسول خدا کے لشکر کے علمدار کا نام خود مولا کائنات، مولا کائنات کے لشکر کے علمدار کا نام مالک اشتر، امام حسن کے لشکر کے علمدار کا نام عبید اللہ ابن عباس، خود امام حسین کے لشکر کے علمدار کا نام جناب عباس۔ علم مولا کائنات کو بھی ملا، علم مالک اشتر کو بھی ملا، علم عبید اللہ کو بھی ملا، علم مولا عباس کو بھی ملا، لیکن علمدار مولا کائنات کو نہیں کہا گیا۔ توجہ رہے، علمدار مالک اشتر کو نہیں کہا گیا، علمدار عبید اللہ کو نہیں کہا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جناب عباس کو علمدار کہہ کے بلایا جاتا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ عباس سے پہلے جتنے بھی علمدار گزرے، ان کے علم کے سائے میں کافر بھی آتے رہے، مشرک بھی آتے رہے، منافق بھی آتے رہے، تنہا عباس کا علم ہے جس کے
قاری قرآن تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی امام جس علم کے سائے میں 72 جیسے ایسے جانثار تھے کہ جن صحابیوں پر حسین نے فخر کیا، ایسے صحابی مجھے ملے، ایسے نہ میرے نانا تھے نہ میرے بابا تھے، لیکن ہاں دو تمنائیں ہیں تاریخ میں، ایک تمنا شوہر کی ہے اور ایک تمنا زوجہ کی ہے۔ شوہر کی تمنا کا نام علمدار ہے اور زوجہ کی تمنا کا نام عزادار ہے۔ بس اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے 2 قطرے آنسو نکل جائیں، حق مجلس ادا ہو جائے، اس لیے کہ ہم یہاں پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رونے کے آخری دن ہے۔ ہمارے مولا ہم سے رخصت ہونے والے عزادارو، وہ حق ادا نہ کر پائے جو اس رونے کا حق تھا، اس لیے کہ ان مصیبتوں پہ تو پتھروں میں خون کے آنسو روئے ہیں۔ وہ انسان پتھر دل ہوگا کہ جس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، لیکن ہاں عزادارو، جن کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، کم از کم رونے جیسی صورت بنا ہے۔ اللہ جانے یہاں کہاں جناب سکینہ بیٹھی ہو اور آپ عزاداروں کو دیکھ کے کہیں کہ کاش آپ کربلا میں ہوتے تو مجھے تمان سے نہ مارے جاتے۔ جزاک اللہ۔ ہاں عزاداروں، میں ہر مسائل کے آغاز سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ مسائل سننے سنانے کا نام ہوتا ہی نہیں، مسائل بس احساس کا نام ہوتا ہے۔ میں نے سیٹل کی 2 ربیع الاول کی مجلس میں انجمن حیدری کی طرف سے یہ واقعہ پڑھا تھا اور اسی واقعے میں مسائل ہو گئے تھے، بس احساس کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور ہوئے گی۔ میں واقعے کے آغاز سے قبل چاہتا ہوں، یہ بزرگان اولاد والے لوگ بیٹھے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کا جواب دیجئے گا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ مجلس میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوں اور حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں اور کسی کو اپنے بچوں کا خیال ہو؟ کسی کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہوتا جب حسین کے بچوں کے مسائل بیان ہو۔ ہاں سنیے گا، بس اسی انداز سے آپ جیسا ایک عزادار اپنے ہمراہ ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کر 10 محرم کو عصر عاشور کے وقت ذریعہ مولا غازی میں آ کے ذری کو پکڑ کے روتا جاتا ہے، میرے غازی آپ نے اپنے بازو کٹا دیے مگر سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی۔ روتا جاتا ہے، فریاد کرتا جاتا ہے، ذرا قصہ پیش کرنا ہے، آج ماتم کرتا جاتا ہے کہ اتنا رونے میں مصروف ہو گیا کہ بیٹی کا خیال نہ رہا۔ ہاں جیسے آپ رو رہے ہیں نا، بچوں کا خیال نہیں ہوتا، ذری کو پکڑ کے روتا جاتا ہے۔ بچی باپ سے بچھڑ گئی، اگر میری مائیں سن رہی ہیں تو ایک بچی کے بچھڑنے کا غم کا احساس کریں گے۔ ایک صحرے میں جا پہنچی، جب باپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا بیٹی کہیں نظر نہیں آئی، روزے کے آس پاس تلاش کیا، بچی کہیں نظر نہ آئی۔ اے مولا کے چاہنے والے عزادارو، اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو آج کے بعد اس عمل کو انجام دیجیے گا جو اس عزادار نے کیا۔ اس نے ڈھونڈنا بند کیا، واپس ذریعہ عباس کو پکڑ کے جملہ کہتا ہے، اے میرے آقا آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ عزادار رونے میں کوتا ہی
لیجیے دعا کا ختم نہ ہونا تھا کہ کیا دیکھا کہ سامنے سے بیٹی چلی آئی. باپ کا دل ہے, بھاگا ہوا گیا, سینے سے لگا کے کہتا ہے میرے لال اپنے باپ سے کہاں بچھڑ گئی تھی. اب مصائب تو اسی رودان میں ہے جو بچی نے بیان کیا. اس بیٹی نے کہا بابا آپ ادھر رونے میں مصروف تھے, میں آپ سے بچھڑ کے جدا ہو گئی. بابا میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا, آپ نظر نہیں آئے. باپ نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا بابا جب آپ نظر نہیں آئے نا, میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی, بی بی سکینہ مجھے میرے بابا سے ملا دے. دعائیں مانگے, آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اس بیٹی نے جیسے جملے کے باپ رونے لگا. بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا میں نے دیکھا ایک نقاب والی بچی آئی اور آگے کہتی بہن گھبرانا نہیں, مجھے پتا ہے جب کوئی بیٹی باپ سے جدا ہو جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا کو کوئی غم نہ دے. ہاں آخری دن گریا کر لیا زیادہ رو ماتم کریں. باپ روتا رہا, روتا رہا. باپ نے طرف کے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا بابا اس بہن نے مجھے بہت دلاسے دیے. میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھا ہوا میرے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے بیٹی گھبرا نہیں, میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں گا. ہاں بابا وہ آگے آگے چل رہا تھا, میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. محسوس کیجئے گا کہ بابا اچانک مجھے ٹھوکر لگی, میں گرنے لگی, لیکن بابا میں نے چاہا اس کے ہاتھوں کا سہارا لوں. اے بابا اس کے ہاتھ نہ دے. باپ نے سر و سینہ پھینکا, اوے میرے غازی. جزاک اللہ. یہ رونے کے دن ہے, آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ہاں زدارو آج فرصہ دے رہا ہے, اس لیے کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے قریب. وہ زینب کیا منہ دکھائے گی جو امانتیں لے کر گئی تھی؟ ہاں زدارو تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا, بس 2-3 جملے ہیں عزیزانو, مجلس تمام ہو جائے گی. مگر ہاں جہاں پر آپ اس لٹے ہوئے قافلے پر آنسو بہا رہے ہو نا, وہاں پر اس چیز پر بھی آنسو بہانا کہ آج ہمارا آخری امام ارے یتیم ہو گیا. کل آپ امام کا تابوت اٹھائیں, امام یتیم ہو گئے, مگر ہاں اس یتیمی کے عالم میں شاید امام کے آنسو 2 منظر کے تحت نکلے. ایک تو بابا رخصت ہو گئے, ایک پھوپھی اماں مدینے پہنچا. ہاں جزاک اللہ. 2 جملے آخر میں مجلس تمام ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کربلا سے لے کر کوفے تک, کوفے سے لے کر شام تک, اور شام سے لے کر واپس کربلا تک زینب نے جب بھی ماتم کیا نا, کبھی عباس کو روئی, کبھی حسین کو روئی, لیکن انہوں محمد کا ماتم نہ کیا. اور آپ محسوس کریں وہ ماں جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا ہو, صبر کی ہوئی زینب جب لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا آیا, وہاں بھی زینب اپنے ماجائے کے قبر پہ گئی, مگر اپنے بچوں کے قبر پہ نہ گئی. لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کرم وہ زینب جو اب تک صبر کیے ہوئے تھی, جب یہ لٹا ہوا قافلہ ارے 8 ربیع الاول کو مدینے پہنچا,
کیا کبھی حسین کو روئی اے میرے لال زینب نے آج تک تیرا رزم کے فضائی و تسکین اور الہات کے واسطہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کا واسطہ ملک چاہنے والے حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی لوگ مشتاق حج و زیارات ہیں ان سب کو اس شرف سے مشرف فرمائے پروردگار یہ ہمارے ہاتھ ہوں اور سرکار باب الحوائج مولا غازی کی زری ہو یہ پروردگار ہمارے قدم ہوں اور کرب و بلا کی سرزمین ہو اے مولا آپ کو چاہتا معصومین اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ پروردگار جلد از جلد یہی ہماری آنکھیں ہوں اور امام حسین کی ذریعہ اقدس ہو اے پروردگار جو ہمیں محتاج ہیں اس ذکر کے صدقے میں ان سب کو غنی فرما اے پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے میں ان سب کو صحت یاب فرما اے پروردگار یہاں جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں ان سب کے آمین کو قبول فرما ہماری آخری دعا سب سے بہتر دعا یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ظہور میں تعظیم فرمائے ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار ماں تبیر